بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، اللهم إني أحبهما وأحبهما وأحب من يحبهما. حسين سبط من الأسباط. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کرے یہ مائک آخر تک ساتھ دے. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم سب کے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جن کے سامنے آقائے نامدار سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور اس کو اچھا نہ لگے، بلکہ سرکار کی طرف کوئی غلط چیز منسوخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو اس پر غصہ آتا ہے کہ بھئی مجھے گالی دے دے لیکن پیغمبر کی شان میں کچھ بولنا مت تو. انسان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نفس محبت تو ہر مومن کے دل میں ہے. ایک ہوتا ہے محبت کا کمال درجے تک پہنچنا. جس آدمی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت درجے کمال کو پہنچی ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہ اس آدمی کے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے. نفس محبت ہر ایمان والے کے دل میں، لیکن محبت اتنی غالب کہ ہر چیز سے زیادہ نبی کی محبت دل میں انسان کے.
تو کہا جائے گا کہ یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی حضور فرماتے کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہاں تک وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جب حضور کی محبت ایمان کا جز ہے تو جس چیز کے ساتھ نبی کی محبت ایک امتی کے لیے اس چیز سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ ابھی میں یہاں اس مجلس میں کرتا لے کر آؤں، کرتا، اور قسم کھا کر کہوں کہ یہ کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو چومیں گے، اپنے سر سے لگائیں گے، زیارت کریں گے اس کی، اور سب لوگ اس کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کریں گے۔ بھائی حضور کا کرتا ہے، سرکار کے بدن مبارک سے لگا ہوا کرتا ہے، جو چیز کے متعلق ہے حضور سے انسان اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے، آپ کے فیملی ممبر، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اسی لیے کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کا، وہاں سے واپسی کے وقت ایک مقام پر آپ نے ایک جگہ پر خطبہ دیا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جب دنیا سے جا رہا ہو، حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا آخری وقت ہے، اب کچھ مہینے میرے پاس ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ ہمارے یہاں بھی کسی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، تو وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات اپنے گھر والوں کو بتائے گا، دیکھو یوں کر لینا، یوں کر لینا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا۔ آخری وقت کی بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اے لوگو، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن جاتے جاتے تم کو کچھ نصیحت کر جاتا ہوں میں۔ دو نصیحت کی، ایک کنویں کے پاس کھڑے رہ کر خطبہ دیا، دو نصیحت کی آپ نے۔ فرمایا پہلی نصیحت قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انسان کو ہر گمراہی سے بچاتا ہے، ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ اور دوسرا، میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے بارے میں تم کو میں تاکیدی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا، ان سے محبت کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ مت کرنا۔ وصیت کر گئے، تاکیدی حکم دیا کہ میرے گھر والے، اور آپ جانتے ہیں نا حضور کے گھر والے کون ہیں، فیملی ممبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ، خاندان آپ کا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کی نرینہ اولاد سے نسل نہیں چلی، آپ کے کوئی لڑکے حیات نہیں رہے، بیٹیوں سے آپ کی نسل چلی، لڑکیوں سے، دختر سے، اور اس میں بھی آپ کی جو دوسری بیٹیاں تھیں ان کے مقابلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، ان سے آپ کی نسل دنیا میں چلی، اور وہی لوگ دنیا میں آج سید کہلاتے ہیں۔ سید دو ہے، ایک حسینی سید ہے، ایک حسنی سید ہے، اور یہ سب آل علی اور آل فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے دنیا میں نسل چلی ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم کو پتہ چل جاوے کہ یہ آدمی سید ہے،
چاہے اس کا معاملہ جو بھی ہو، وہ کیسا بھی ہو، ایک مومن کے لیے پیغمبر کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کرے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک آدمی آ کہنے لگا کہ حضرت میرے یہاں ایک آدمی کام کرتا تھا، اس نے کچھ گڑبڑی کی، میں نے اس کے اوپر کیس کر دیا ہے، مقدمہ کر دیا ہے، لیکن وہ سید ہے۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دے، مقدمہ واپس لے لے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی صاحبزادی فاطمہ کو تو منہ کیا بتائے گا، اللہ کے نبی کی بیٹی کو منہ کیا بتائے گا میدان محشر میں کہ میرے گھر والے کے اوپر مقدمہ چلایا۔ بلکہ ایک تابعی اور اللہ کے ولی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر نبی کے گھر والوں میں سے یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں میں میرا نام ہو، تھا نہیں لیکن اگر ہو، اور قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر بھی دے، تب بھی مجھے جنت میں جانے کے بعد نبی سے نظر ملاتے ہوئے شرم آئے گی۔ کس منہ سے نظر ملاؤں گا نبی سے کہ میرے نواسے کے قاتلین میں تو بھی ہے، تیرا بھی شمار ہے۔ فرمایا کہ سید سے محبت کرنی چاہیے، وہ کیسا بھی ہو، اس کے اعمال وہ جانے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم سید سے محبت کا اظہار فرمائیں۔ آج کی بابرکت مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک لختے جگر نور نظر نواسے رسول حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے آپ۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ میرا نکاح فاطمہ سے ہو جائے تو اچھا۔ کس کی چاہت تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور گئے بھی سرکار کے پاس کہ حضور میری تمنا ہے کہ آپ فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کروا دیجئے۔ حضور نے کہا فاطمہ بہت چھوٹی ہے، ارادہ نہیں تھا، نہیں تم نے نہیں آپ پانی ارادہ نہیں تھا، تو وہ کہہ جا کہ چھوٹی ہے ابھی، تو ابھی نہیں۔ وہ گئے حضرت عمر بن خطاب سے کہیں تم جاؤ نا، تم کو دے دے شاید۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آیا کہ حضرت میرا ارادہ ہے کہ فاطمہ سے میرا نکاح ہو جائے، آپ میرا نکاح کروا دیجیے۔ فرمایا کہ فاطمہ تو بہت چھوٹی ہے ابھی، تو وہاں بھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ دونوں نے مل کے تشکیل کی، کس کی؟ حضرت علی کی، کہ تم جاؤ تم کو دے دیں گے۔ کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، مسکین آدمی، مجھے کہاں سے دیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ کہا کہ گھبرا مت علی، جا۔ ہم کو حضور کی باتوں سے لگا ہے کہ حضور علی کا انتظار کر رہے ہیں، اور شاید آسمانوں سے پیغام آ چکا ہے کہ علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا جائے۔ کہا نہیں نہیں ایسا کچھ ہوتا ہوگا، نہیں جاؤ تو کرا، جاؤ نا۔ دونوں نے دھکا مار کے بھیجا، جاؤ جاؤ جاؤ، اور گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چچا بھائی بھی ہے نا، کزین بھی لگتے دونوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت علی ابن ابی طالب۔ فرمایا حضور میری بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو میرا نکاح فاطمہ سے کر دیجئے۔ فرمایا بالکل میں تیار ہوں کرنے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا گیا۔ مجلس کے اندر خطبہ پڑھا گیا، حضور نے خطبہ پڑھا اور اللہ کے نبی نے نکاح پڑھوایا، دونوں کی رخصتی ہو گئی۔ اسی مجلس میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ ہم نے تجھ کو کہا تھا نا تیرا نکاح ہو گیا، مبارکبادی دی اور نکاح ہو گیا۔ اور لکھا ہے سن ہجری 3 میں 2 میں نکاح ہوا، ہجرت کے دوسرے سال نکاح ہوا حضرت علی کا۔ سن ہجری 3 میں پہلے ہی سال 9 مہینے کے بعد تقریباً حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، بڑے صاحبزادے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے پیدا ہونے کے بعد 1 مہینے کا وقت ہی گزرتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے پیٹ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نطفہ رہ جاتا ہے۔ پیٹ میں علامت شروع ہوتی ہے کہ دوسرا بچہ بھی آنے والا ہے۔ ایک بچہ تو آ گیا حضرت حسن ابن علی، اور ابھی وہ
بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک خواب کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل حضرت لبابہ نے خواب دیکھا تھا، اور آئی بھی اللہ کے نبی کی بات کہ حضور بہت ڈر لگ رہا ہے، خواب دیکھا، بہت عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ بتا نہیں سکتی ہوں، بتانے کا خواب دیکھا۔ میں نے خواب یہ دیکھا، آپ کے بدن مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا اور کٹ کر میرے گود میں آ کر گرا، میری گود میں آ کر گرا۔ حضور نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، یہ تو بہت اچھا خواب دیکھا۔ کیا ہوا حضور؟ کون سا تعبیر کیا ہے اس کی؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس کی پرورش اللہ تمہارے ہاتھ سے کروائیں گے۔ اور پھر یہ سن ہجری 3 میں حسن ابن علی تو آ چکے تھے، اور سن ہجری 4 شوال کا مہینہ تھا یا شعبان کا مہینہ تھا، سن ہجری 4 کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ابھی تو پیدا ہوا، نام رکھا نہیں تھا، پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں، فاطمہ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، علی ادھر آؤ، نام رکھنا کیا سوچا ہے نام رکھنے کا؟ فرمایا حضور ارادہ یہ ہے کہ نام رکھو حرب، فائٹر، جنگجو، واریر، جا کے میرا بچہ بھی تھوڑا بہادر بنے۔ شیر کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا تھے نا بھائی، وہ تو پورا دروازہ ہلا کر رکھ دیتے تھے، بہت طاقت تھی، شیر خدا تھے، اور اکیلے مقابلہ کرتے، جنگ خیبر اور پتہ نہیں کیسی کئی جنگوں میں کیا کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ فرمایا کہ میرا ارادہ ہوتا کہ ان کا نام میں اس بچے کا نام حسین رکھوں۔ حضرت حسن کی ولادت کے وقت کی حضور آئے تو فرمایا علی کیا نام رکھنے کا سوچا ہے؟ کچھ سوچا ہے کہ نام وام؟ فرمایا حضور حرب رکھوں گا، حرب، فائٹر، لڑائی کا بہت رواج تھا نا، جنگجو، واریر۔ حضور نے نہیں، پہلے بیٹے کے وقت حضور نے فرمایا تھا یہ حرب نہیں ہے، یہ تو حسن ہے، اور دوسرے بیٹے کے وقت فرمایا یہ حرب نہیں ہے، یہ تو حسین ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اس وقت تک پوری دنیا میں آج تک کسی نے یہ دونوں نام نہیں رکھے تھے، سب سے پہلے روئے زمین پر یہ نام رکھے گئے تو ان دونوں صاحبزادوں کے نام رکھے گئے، حضرت حسن ابن علی اور حضرت حسین ابن علی۔ حسن کا مطلب بھی ہے خوبصورت، حسین کا مطلب بھی ہے خوبصورت۔ مورخین اور تاریخ نگار لکھتے ہیں دونوں نواسے دنیا میں سے نانا جان کی شریعت کو خوبصورت بنا کر اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، حضرت حسن ابن علی اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو گود میں بھی لیا، اور سب سے پہلے کیا کہا؟ فاطمہ کھجور لاؤ۔ کھجور لائی گئی، حضور نے چبائی، اور اس کا پیسٹ یا اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ آپ نے حضرت حسین ابن علی کے تالو میں لگایا۔ سب سے پہلے کوئی چیز حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گئی تو وہ نبی کا لعاب گیا ان کے پیٹ میں۔ حضور نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اور 7واں دن آیا، فرمایا کہ 2 مینڈے ذبح کرو۔ مینڈے ذبح کیے گئے، عقیقہ کیا گیا۔ نانا نے عقیقہ کیا، اس نے کیا کہ بھائی نانا نے، باپ بھی کر سکتا ہے، نانا بھی کر سکتے ہیں۔ نانا نے عقیقہ کیا، 2 بکرے، 2 مینڈے یا 2 دمبے ذبح کیے گئے، اور فرمایا کہ اور حجام کو بلا کر سر کے بال منڈائے گئے، سر کے اوپر جعفران کا لیپ لگایا گیا۔ لیپ لگانے کے بعد جو بال تھے اس کا وزن کرا کر اس کے برابر چاندی اللہ کے نام پر صدقہ کی گئی۔ بڑی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر رونا شروع کر دیا۔ آپ نے لوگوں نے کہا حضرت روتے کیوں ہوں؟ فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرما کر گئے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے، آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے۔ اچھا میری امت کے لوگ؟ تو کہا ہاں آپ کی امت کے لوگ، آپ کے ماننے والے ہی آپ کے نواسے کو شہید کریں گے، اسی لیے مجھے رونا آ گیا تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بڑے ہو رہے ہیں، ابھی تو بچپن کا زمانہ ہے۔ حضور بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، کبھی گھر میں کہتے بچہ آ جاؤ، ایسے دونوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، گھٹنے زمین کے اوپر رکھتے ہیں، ایک نواسے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، ایک نواسے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ دونوں کو لے کر گھر میں گھومتے ہیں، چلو آ جاؤ، اسے گھومتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا او ہو حسن حسین تمہارے تو کیا کہنے، کتنی اچھی سواری تمہاری ہے۔ حضور فرمایا سواری نہیں، سوار بھی اتنے ہی اچھے ہیں۔
میرے نواسے ہیں۔ ایک دن دونوں نواسوں کو ہاتھ میں لیا اور سونگھنے لگے، آپ چومنے لگے۔ فرمایا جس طرح دنیا میں ایک آدمی پھول کو سونگھتا ہے اس سے خوشی ہوتی ہے، یہ دونوں میرے نواسے جنت کے اور دنیا کے میرے پھول ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا ریحانتائے من الدنیا، دنیا کے دونوں میرے پھول ہیں، میرے نواسے ہیں۔ ایک دن تو فرمانے لگے ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، ابھی آیا میرے پاس فرشتہ، آج تک زمین کے اوپر فرشتہ نہیں آیا تھا۔ اور اس فرشتے نے آ کر مجھے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام لے کر بھیجا ہے کہ آپ کے یہ دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس کے لیے ہم ہر جمعہ کو ممبر پر سنتے ہیں نا سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ اور اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بنے گی۔ خوشخبریاں، بشارتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں کے ساتھ بڑی محبت، کھیلنا، ان کو ہاتھ لگانا۔ ایک مرتبہ تو حضور سوئے ہوئے آرام سے، اس زمانے میں کوئی ایسا تو تھا نہیں اپنی طرح کہ بھائی کرتا، اس کے اندر بنیان اور سارا، ایک چادر اوپر کی ایک چادر نیچے کی۔ حضور پاک علیہ السلام ایسے سوئے ہوئے تھے اور حضرت حسین پیٹ پر آ گئے، پیٹ پر آ کر حضور کی ناف میں پیشاب کر دیا۔ حضور نے فرمایا چلتا ہے بچہ ہے تو کچھ نہیں ہوگا، حسین ہے نا میرا نواسا ہے، وہاں بھی پیشاب کر دیا تھا ایک مرتبہ۔ مطلب یہ کہ بہت سارے واقعات۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے ایسے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضور نے ایسے کر دیا، ایسے حسین کہاں جاؤ گے، یوں کر کیسے پکڑ لیا، ایک دم دبا لیا۔ وہ بچے کو پکڑ دے اپنے ایسے کر کے، وہ کھیلتا بچہ ہوتا ہے پکڑ دے، حضور نے پکڑ لیا اور فرمایا لوگوں سنو۔ اور یہ کہا بھی، حضور حضرت حسن بھی وہاں پر ان کو بھی لے لیا اور فرمایا اللہم انی احبہما، یہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اصل تو، اے اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو لوگ میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ اور فرمایا حسین صبتم من الاسباط، حسین تو نواسوں میں ایک بڑے نواسے ہیں، گرانڈ سن ہے، کوئی ایسے نہیں ہے، اللہ نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے، اللہ ان کی بڑی عزت کریں گے، اور بڑا اللہ نے ان کو اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی، تو آپ سوچ سکتے ہیں سن 4 ہجری میں پیدائش ہے، کتنے میں 4 ہجری میں پیدائش ہے، کس کی؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور وفات ہوتی ہے سن 11 ہجری میں۔ کتنے سال بچے؟ 7 سال کے چھوٹے بچے، بس 7 سال کا ٹائم ملا نانا کے ساتھ وقت گزارنے کا، نانا کی پیار کا، نانا کی محبت کا، اور صحابہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے کہ حضور جب ان سے محبت کرتے تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، اور سفر میں گئے تو اچانک عورتوں کا جو خیمہ تھا نا، عورتوں کا جہاں مستورات کا خیمہ لگتا ہے نا، وہاں سے رونے کی بہت آواز آئی۔ حضور نے فرمایا کون رو رہا ہے بھائی، کیا ہوا، کون بچہ رو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور میرا بیٹا حسن اور دوسرا بیٹا حسین دونوں رو رہے ہیں۔ فاطمہ کیا ہوا میرے دونوں بچوں کو، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا پیاس بہت لگی ہے۔ کیا لگی ہے بھائی؟ پیاس، پانی نہیں ہے۔ حضور نے کہا اچھا، پورے لشکر والوں میں اعلان کرایا کہ بھائی میرے دونوں نواسے پیاسے ہیں، جس کے پاس بھی پانی ہو یہاں لے کر آؤ۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے مشکیزیں چیک کیے، دیکھا مشکیزوں میں، لیکن قربان جائے ایک آدمی کے مشکیزے میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں نکلا۔ جن کے نام پر ہم لقمے کھا رہے ہیں نا، جن پیغمبر کا نام لے کر اور جس نبی کے نام پر ہم اچھی اچھی نعمتیں اڑا رہے ہیں، جن کے صدقے سے اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ نبی اپنے لختے جگر و نور نظر دونوں نواسوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، لیکن پورے لشکر میں کسی کے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تھا کہ ان کی پیاس بجھائی جا سکے، ان دونوں بچوں کو چپ کیا جا سکے، ان کا رونا بند کرایا جا سکے۔ چنانچہ حضور نے کہا ایک کام کرو، پہلے مجھے حسن کو دو، لیا اپنی گود میں، آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی
اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اپنے قریب لایا اور ان کو چٹوایا کہ چاٹو، ایسے چٹوایا. حضرت حسن چاٹتے گئے یہاں تک کہ آپ کا لعاب ان کے پیٹ میں گرتا گیا. ان کو سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، ان کا رونا بند ہو گیا. بعد میں حضرت حسین کو لیا ہاتھ میں، ان کو بھی ایسے ہی زبان سے چٹایا گیا اور لعاب مبارک ان کا بھی، ان کے پیٹ میں بھی اللہ کے نبی کا لعاب گیا. اور لعاب جانے کے بعد حضرت حسین بھی خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے اپنے اس بیٹے کو، اس نواسے کو حضرت فاطمہ کو دیا، فاطمہ لو اپنے پاس رکھو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور ان سے اتنی محبت کرے تو میں کیوں محبت نہ کروں ان سے. حضور اتنی محبت فرماتے تھے. کبھی کبھی تو جمعہ کے دن یا ممبر پر خطبہ دیتے تھے نا، دونوں نواسے میں سے ایک یا دونوں کبھی ایسے چھوٹے تھے نا، چلتے آتے کبھی گر بھی جاتے تھے. حضور جلدی ممبر سے اترتے تھے اور بٹھاتے تھے دونوں کو بازو میں اور فرماتے تھے اللہ نے اولاد کے اندر لوگوں کی آزمائش رکھی ہے. بولے اللہ آزماتے ہے، بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے نا. تو حضور ایسا دونوں نواسے بڑے ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہو جاتی ہے سن 11 ہجری کے اندر. اور زمانہ آگے چلتا ہے اور وقت آگے گزرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی بڑے خوش ہوتے تھے دونوں نواسوں سے کہ حضور ان سے محبت کرتے تھے. حضرت علی کو کہتے بھی تھے کہ علی ادھر آؤ، یہ تمہارے بیٹے ہیں نا، تمہارے جیسے نہیں لگتے ہیں. تو کس کے سے لگتے ہیں؟ دونوں اپنے نانا جیسے لگتے ہیں. کس کے سے لگتے ہیں بھائی؟ دونوں اپنے نانا جیسے. اور فرماتے بھی تھے کہ حضرت حسن کا جو چہرہ ہے نا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک یعنی دھڑ تک کا، وہ مشابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نیچے والا حصہ مشابہ حضرت حسین کا نیچے والا حصہ ہے وہ مشابہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ دونوں تو اپنے نانا کی کاپی لگتے ہیں کہتے تھے. تو وہ بچے بھی خوش ہوتے تھے، ان کا بھی بڑا اکرام عزت ان کو جگہ دیتے تھے. 2 سال خلافت رہی حضرت ابوبکر صدیق کی. حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر بھی ان کا بڑا عزت اور احترام والا معاملہ کرتے تھے، بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے زیادہ ان کو مرتبہ دیتے تھے، ان کا الاؤنس بھی زیادہ. عبداللہ ابن عمر نے کہا بھی کہ ابا میں بھی تمہارا بچہ لگتا ہوں، میں بھی بیٹا ہی ہوں تمہارا، میرا کم نے ان کا زیادہ. فرمایا کہ میں نے ان دونوں نواسوں کو یعنی اللہ کے نبی کے نواسے دونوں حضرت حسن ابن علی اور حضرت حسین ابن علی دونوں کو زیادہ اس لیے دیا تھا کہ یہ دونوں تیرے مقابلے میں سرکار کو زیادہ محبوب تھے، اس لیے دونوں کو زیادہ دیتا ہوں میں. اور فرمایا بھی حضرت حسین کو کہا تھا بھی جب بھی ایسا کچھ لگے نا آپ کو میرے پاس آنے کا، بیٹھنے کا میری مجلس میں. ایک دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے. حضرت عمر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. اترو میرے نانا کے ممبر سے، اترو. حضرت حسین کہنے لگے اترو میرے ابا کے ممبر سے. کہا کہ بھائی یہ تمہارا ممبر تھوڑا ہے، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے. بعض روایت میں نانا کا تذکرہ ہے، بعض روایت میں ابا کا تذکرہ ہے. یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے. تو کہا ہاں بھائی تمہارے نانا کی برکت سے ہم کو ممبر ملا ہے. سمجھ رہے؟ تمہارے نانا کی برکت سے ہم کو یہ ممبر ملا ہے، ورنہ یہ ممبر تمہارا ہی ہے. ایسا محبت کا اظہار فرماتے تھے. اور حضرت عمر بھی ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، بڑی الاؤنس بھی مقرر کیا تھا. زمانہ گزرتا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ. اس کے بعد تیسرے نمبر پر خلیفہ بنتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ نوجوان ہو رہے، تھوڑے نوجوان ہو رہے، اور دونوں کی عمر میں 1 سال کا ہی فرق تھا. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادے نوجوان ہو رہے ہیں اور دونوں بڑے سخی، عبادت گزار اور محبت کرنے والے، رحم دل کرنے والے. بڑے قصے بھی ان کے مشہور ہیں. ایک مرتبہ سفر میں گئے، دونوں بھائی بھی تھے، عبداللہ ابن جعفر بھی تھے. حج کا سفر تھا، راستے میں سامان کا اونٹ گم ہو گیا. سامان کا اونٹ گم ہو گیا تو اب یہ لوگ بھوکے پیاسے. اب بھوک لگی، کرے تو کیا کرے. دیکھا کہ ایک خیمہ بنا ہوا ہے اور وہاں گئے. کوئی بڑھیا تھی، کہا کہ ہم سید خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کچھ ہو تو دو، ہم حج میں جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو بکریاں تھیں وہ تو میرے شوہر لے گئے چرانے کے لیے، ابھی ایک بکری یہاں پر ہے، اس کا دودھ نکال کر پی لو. انہوں نے دودھ نکال کر پیا. فرمایا آپ کچھ کھانے کا بھی دو. تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، بکری ہے، اگر ذبح کرنی ہے تو ذبح کر کے تم کھا جاؤ. تو وہاں پر ان لوگوں نے بکری ذبح کی اور کھایا اور کہا کہ دیکھ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، اور کبھی بھی تمہارا مدینہ آنا ہو تو ہماری ملاقات کرنا.
کبھی بھی تمہارا مدینہ آنا ہو تو ہماری ملاقات کرنا. شام کے وقت اس کا شوہر آیا بڑھیا کا, وہ بکری کہاں چلی گئی؟ کہا کہ وہ شہید خاندان کے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا ہم ہاشمی ہیں, ہم سید ہیں, ہم بھوکے پیاسے ہماری میزبانی کرو. تو پتہ نہیں کس کو تو نے کھلا دی بکری. بولے لوگ تو کوئی بھی کہے گا ہم سید ہیں تو مان لے گی. بولے پتہ نہیں کس کو بکری کھلا کر بیٹھ گئی. کہا کہ نہیں, وہ کہہ رہے تھے ہاشمی ہیں اور لگتے بھی ایسے ہی تھے. تو تھوڑا غصے بھی ہوئے ان کے اوپر کہ بکری کھڑائی دیجیے. ہوتا ہے کہ وہاں پر نہیں خبر کہ کون سے. تو یہ بات ہو گئی اور یہ حضرات بھی حج کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. وقت گزرا, ایک دن حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت کوئی مہنگیاں چن رہی تھی, مہنگیاں بکروں کی. وہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہی بوڑھی آئی ہے جس کے گھر ہم نے بکری کی میزبانی کی, یعنی اس کی دعوت لی تھی. ہم نے اس کے پاس کہا تھا ہم بھوکے پیاسے, ہم کو کھانا کھلاؤ. چنانچہ آدمی کو بھیجا ان کو بلا کر لاؤ. تو بلا کر لایا, کہا پہچانا؟ نہیں پہچانا. ارے وہی جو ہم آئے تھے تمہارا گھر پہ اور بکری ذبح کی, تم نے دودھ پلایا تھا اور تم نے ہماری مہمانی کی. اچھا اچھا اچھا, تم ہاشمی خاندان والے تھے. کہا وہی ہے. تم یہاں کیسے آ گئی؟ کہا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, غربت کا ہے, فاقے کا معاملہ تھا اور کوئی گزارے کا سامان نہیں تھا. ہم مدینہ منورہ آ گئے ہیں, مہنگیاں چنتے ہیں, شام کے وقت بازار میں بیچ کر اس سے اپنا گزران چلاتے ہیں. فرمایا تم نے ہماری مہمانی کی تھی اور ہم کو بکری کا دودھ پلایا تھا, بکری ذبح کر کے کھلائی تھی, تو تم کو میں ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکریاں ہدیے میں دیتا ہوں. میں کتنی بکریاں؟ ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکری, 1000 سونے کے سکے بھی دیتا ہوں, 1000 سونے کے دینار بھی دیتا ہوں. اور کہا میرے بھائی حسین کے پاس بھی جا کر آؤ. حضرت حسین نے بھی کہا اچھا اچھا تم وہ ہو, اچھا اچھا اچھا. میں بھائی نے کیا دیا؟ کہ بھائی نے 1000 بکری دی اور 1000 دینار دیا. اچھا میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000 دینار. کتنی بکری ہو گئی؟ 2000 بکری اور 2000 دینار. عبداللہ ابن جعفر بھی ساتھ میں تھے, کہ ان کے پاس بھی بھیجا, کہ ان کے پاس بھی جاؤ. پوچھا کہ دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا کہ دونوں نے مل کر 2000 بکریاں دی اور 2000 دینار دیے. کہا کہ اگر تم میرے پاس پہلے آتی نا تو ان سے بھی زیادہ میں دیتا, لیکن اب میں ان سے زیادہ دے نہیں سکتا ہوں, بے ادبی کا معاملہ ہو جائے گا. چلو ایک کام کرو, میری طرف سے بھی 2000 بکری اور 2000 دینار. کتنی بکری؟ 2000 بکری اور 2000 دینار. ٹوٹل کتنی ہوئے؟ 4000 بکری اور 4000 دینار. او ہو, ایک بکری کے بدلے میں 4000 بکری اور 4000 دینار دیے. یہ ان کی سخاوت کا علم تھا. بڑے سخی تھے بھائی, پیغمبر کے گھرانے والے تھے. اور ایک بات سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو سلیکٹ کیا ہے. سب پیغمبر نہیں بن سکتے ہیں. اسی طرح کون پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوگا وہ بھی اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے. سمجھ گئے؟ کوئی انگلی رکھ نہیں سکتا ان کے اوپر کہ یہی ہوں ہے تو نہیں. پیغمبر کے گھرانے والے بھی سلیکٹڈ ہیں, پیغمبر بھی سلیکٹڈ ہیں, اور جو پیغمبر کے صحابہ ہیں وہ بھی چنے ہوئے ہیں. حضور کے صحابہ بھی چنے ہوئے, کہ یہ نہیں کہ بھائی الل ٹپ کوئی کو بھی صحابہ بنا دیا. نہیں, سب کا اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. اور یہ حضرت سخاوت کا معاملہ چلتا تھا. حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آیا. حضرت عثمان تھوڑے نرم طبیعت کے تھے, تھوڑا. حضرت عمر تو ذرا غصے والے, کوئی بھی ذرا بھی ادھر ادھر کرے کوڑا مار. بدری صحابہ کے متعلق بھی ایک صحابہ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی, خط لکھ کر دیا تھا, اور ان کو جب لائے گئے, حالانکہ بدر میں شریک تھے, حضور اگر آپ کہیں تو ابھی اس کی گردن قلم کر دوں. حضور نے کہا عمر بھائی بیٹھ جاؤ, کیا ہے, بیٹھو, کام ڈاؤن, شانتی. یہ تو کوئی بھی, وہ ایک منافق آیا تھا نا مسئلہ لے کر, منافق آیا تھا. منافق مطلب اوپر پر مسلمان, اندر سے کافر. یہودی کا اور منافق کا کوئی مسئلہ پیش آیا. یہودی حق پر تھا, منافق کو یوں تھا کہ میں دکھنے میں تو مسلمان ہی ہوں تو میرے حق میں ہی فیصلہ آئے گا. حضور کے پاس گئے, حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو وہ منافق نے کہا نہیں, اپنے حضرت عمر کے پاس جاوے. عمر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم محمد کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں, یہودی کہہ رہا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ کیا. اچھا حضور پر جا کر آئے؟ اچھا اچھا کوئی بات نہیں, رکو نا, یہیں ٹھہرو, یہاں اوپر ہو. اندر گئے اور تلوار لے کر آئے, منافق کی گردن اڑائی, کہ چلو ختم جاؤ. پیغمبر کی بات کے اوپر سوال کرنے کھڑا ہو گیا اور ان کی بات نہیں مان رہا ہے. پیغمبر فیصلہ کر چکے کہ بھئی یہ آدمی حق پر ہے, پھر میرے پاس آنے کی ہمت, پتہ چلتا ہے تو ہی غلطی پر ہے اور تو پیغمبر کی بات نہیں مان رہا ہے, تیرے لیے دنیا سے ختم ہو جانا ہی بہتر ہے.
تو ایسے تھے بھائی، کوڑا اور ہنٹر بچتا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ جس راستے سے عمر جاتے تھے نا شیطان بھی وہاں سے جاتا نہیں تھا، بہت جلالی تھے. تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کتنا بڑا جملہ فرمایا تھا، کتنا بڑا جملہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بھی گزرا، حضرت عثمان بن عفان کی خلافت آئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے نرم دل تھے، طبیعت کے نرم. تو نرم آدمی کو لوگ زیادہ پریشان کرتے ہیں، جو غصے والا تھا نا اس کو لوگ بہت چھیڑتے نہیں. نرم دل کے انسان تھے. حضرت عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ دونوں نواسے حضرت حسن ابن علی، حضرت حسین ابن علی، دونوں جنگوں میں شریک ہوئے ان کے ساتھ، جنگ خراسان اور کہاں گئے. بہت اچھی کارکردگی اور فتوحات سب بہت سارے ان کے ہاتھ لگی. حضرت عثمان بن عفان نرم دل کے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کیا. مصر کے کچھ لوگ باغی بنے، بلوائی، اور انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی پلاننگ بنائی. دیکھو ایک بات سمجھ لو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب تک تھا وہاں تک سب براؤ چلتا تھا. جیسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے، باغیوں نے شہید کر دیا، وہاں سے معاملہ گڑبڑا گیا. امت میں فتنوں کا دور وہاں سے شروع ہو گیا. اور پھر ایسے فتنہ ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صحابہ دنیا سے چلے گئے. بہت فتنہ ہے امت کے اندر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی گھیر لیا تھا بلوائیوں نے، باغیوں نے. حضرت علی نے کہا حسین اور حسن کو تم بھی پہرا دو ان کے گھر کا. تو حضرت علی کے کہنے کے اوپر حضرت حسین اور حسن اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سب لوگوں نے پہرا بھی دیا کہ کوئی حضرت عثمان کو چھیڑے نہیں. وہ لوگ 4000 تھے. کتنے؟ 4000. اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی. حضرت علی نے کہا بھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم ختم کر دیں ان کو. تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے دنیا میں کسی کا خون بہایا جا رہا ہے. میں قتل و غارت گیری کو پسند نہیں کرتا ہوں. نرم طبیعت کے مالک تھے، گھر میں بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، اور ان لوگوں نے پہرا دیا تھا گھر کے اوپر. جب باغیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہٹ نہیں رہے، چنانچہ وہ لوگ پیچھے کے راستے سے آئے اور پیچھے کے راستے سے آ کر چھت کے اوپر سے کودے اور حضرت عثمان بن غنی کو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کر دیا انہوں نے. اس کے بعد شہادت کا معاملہ عمل میں علی غصے بھی ہوئے کہ تم نے کیا کیا، دیکھا نہیں اوپر سے آ گئے تو ہم کو نہیں پتا چلا، ہم تو یہاں پر دروازے پر تھے اور پیچھے کے راستے سے لوگ آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا. اس کے پیچھے ایک بات یہ بھی لکھی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی کی ایک انگوٹھی تھی. اپنے فوٹو میں دیکھتے ہیں نا اس پہ محمد رسول اللہ لکھا انگوٹھی، اور وہ انگوٹھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھی. اور پھر 2 نمبر کے اوپر وہ انگوٹھی حضرت عمر بن حضرت ابو صدیق کے پاس آئی. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عثمان کے پاس، عمر کے پاس آئی. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے پاس وہ انگوٹھی آئی ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان وہ انگوٹھی پہنتے تھے. ایک دن ایک کنویں پر جا کر بیٹھے، انگوٹھی کو ایسے گھما رہتے تھے اور وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی. 3 دن تک کنویں کا پانی خالی کروایا اور تلاش کیا لیکن انگوٹھی ملی نہیں. لکھا ہے کہ جیسے وہ انگوٹھی کنویں میں گئی اس کے بعد سے ان کے اوپر فتنوں کا دور چالو ہو گیا تھا. بیر عریس جس کو کہتے ہیں، اور اس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں. مسجد قباء کے پیچھے کنواں ہے، وہاں پر وہ انگوٹھی گر گئی تھی اور وہ انگوٹھی بڑی برکتی انگوٹھی تھی. اور وہ انگوٹھی بہت تلاش کی، بعد میں بعد والے لوگوں نے بہت تلاش کی لیکن بعد میں کبھی وہ انگوٹھی ملی نہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے 4 نمبر کے اوپر. ان کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی اور دونوں بیٹے حضرت علی کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے ابا کے ساتھ جنگ میں برابر شریک ہوتے تھے. اور اس زمانے میں جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین، جنگ نہروان، بڑی بڑی جنگیں ہوئی. اور وہ جنگ کا معاملہ تھوڑا الگ ہے. کوفہ بھی گئے لوگ. چنانچہ آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. آپ کو بھی شہید کر دیا تھا، یہ کوفہ والوں نے شہید کیا تھا. دغا بازی سے، فریب سے بلا کر ان کو وہاں بھی شہید کر دیا تھا. کوفہ والے وہی شیعہ، ان لوگوں نے وہاں بھی شہید کر دیا تھا. اور شہید کرنے کے بعد اب حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں. 4 خلیفہ ہو گئے نا،
حضرت علی کے اوپر 4 نمبر کے اوپر. اب حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں, کچھ مہینے تک ان کی خلافت رہتی ہے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت ہو جاتی ہے, صلح ہوتی ہے, اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنتے ہیں. صلح اور سمادھان میں یہ بات طے ہوتی ہے, آپ ابھی خلیفہ بنے, جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جاوے, آپ انتقال کر جاوے, اور اس وقت حضرت حسن زندہ ہو تو آٹومیٹک وہ خلیفہ بن جائیں گے. ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دونوں کے درمیان سمادھان ہوا. کس کے درمیان؟ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ, کہ بھائی خلیفہ کوئی بات نہیں, آپ خلیفہ مطلب وزیر اعظم, پردھان منتری آپ بن جاؤ, لیکن ایک شرط یہ طے ہوئی تھی کہ آپ کا انتقال ہو تو آٹومیٹک حضرت حسن خلیفہ بن جائیں گے. اور حضرت امیر معاویہ بھی دونوں بھائیوں کا بڑا اکرام کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے ہر سال 1 لاکھ درہم بھیجتے تھے, 1 لاکھ درہم. اور جب بھی آتے تھے مدینہ تو ان کے ساتھ ملتے, ملاقات کرتے. یہ لوگ بھی جب دمشق جاتے تو ان کے ساتھ بڑا اکرام کا, عزت کا معاملہ کرتے, اور بڑا احترام بھی کرتے, سمجھتے کہ نبی کے نواسے ہیں, اور اس روئے زمین پر ان سے بہتر ابھی کوئی نہیں ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے یا کہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پیر میں دھول لگی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دھول صاف کر دی اور کہا اس روئے زمین پر اس وقت حسین سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. سب صحابہ بڑی, عبداللہ ابن عباس بھی تھے, وہ بھی ان کے ساتھ بڑا عزت کا, اکرام کا, گھوڑے پر بیٹھتے تھے دونوں بھائی یا ایک, تو ان کے ساتھ ان کے گھوڑے پر بیٹھنے میں مدد بھی کرتے تھے, اور سارا ان کا عزت اکرام کا معاملہ چلتا تھا. اور حضرت امیر معاویہ سن 40 ہجری سے لے کر سن ہجری 60 تک خلیفہ رہے. کتنے تک؟ سن 40 ہجری سے سن ہجری 60 تک. اور سن ہجری 50 یا 51 میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا. ابھی حضرت امیر معاویہ ہی خلیفہ ہے, بڑا پردھان ہے, امیر المؤمنین ہے. ان کی موجودگی میں ہی حضرت حسن دنیا سے چلے گئے. اب باقی کون رہے؟ حضرت حسین ابن علی, یہی بڑے رہے اور امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا. اب حضرت حسن تو انتقال کر گئے تھے. حضرت امیر معاویہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے جانے کے بعد خلیفہ کون؟ ابھی تو آپ ہیں, لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کا ولی عہد, آپ کا نائب, آپ کا گدی نشین کون؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یزید ہے نا, اس کو آپ کا نائب بنا دو, ابھی سے بنا دو, غازی پر اس کا نام لکھ دو ابھی سے. حضرت امیر معاویہ کو پتا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس وقت روئے زمین کے اوپر آل رسول میں حضرت حسین بھی زندہ ہے, اور لوگوں کا رجحان ان کی طرف کہ نہیں یہ بڑے ہیں اور یہ نبی کے خاندان سے ہے, تو لوگوں کا رجحان تھا کہ ان کو خلیفہ آپ نے بنائیں گے. لیکن یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے, اور کچھ لوگ کوفہ اور بصرہ اور ملک شام سے آئے, انہوں نے کہا ہماری بھی رائے ہے کہ آپ یزید کو پوائنٹ کر دو کہ میرے جانے کے بعد یزید خلیفہ. چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی حیات میں ہی لوگوں سے بیعت لے لی کہ میرے جانے کے بعد میں یزید کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں. اور یزید اتنا نیک انسان نہیں تھا, وہ کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ ابا کی موجودگی میں نیک تھا. جب ان کے ابا حضرت امیر معاویہ حیات تھے نا, یزید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ کا. سمجھ رہے میری بات؟ یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابا کی موجودگی میں تو بہت اچھا تھا. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ انسان ابا کی موجودگی میں تھوڑا نیک ہوتا ہے, صوفی ہوتا ہے. جیسے والد کا انتقال ہوا تو آؤٹ لائن پہ نکل جاتا ہے, پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, کون بولنے والا ہے, آزادی آ جاتی ہے, فریڈم آ جاتا ہے, پھر انسان بے قابو ہو جاتا ہے وہاں سے. چنانچہ امیر معاویہ نے بھی سوچا کہ میں زندہ ہوں تو میری موجودگی میں لوگوں سے بات کر لیتا ہوں کہ بھئی میرے بیٹے کو میرے بعد خلیفہ بنا دینا. چنانچہ سب جگہ سے رائے لینا شروع کر دی کہ بھئی بیعت کرو. بیعت کا مطلب نہیں ووٹنگ ہوتا ہے, ایسا اس زمانے میں بیعت ہوتی تھی کہ بھئی خلیفہ کے نام کے اوپر بیعت کرو. چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تو کچھ لوگ تو تیار ہوئے, لیکن مکہ اور مدینہ والے تیار نہیں ہوئے. ان میں بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر اور حسین ابن علی, یہ سب. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی خلافت کا؟ آپ کیوں اپنے بیٹے کو نامزد کرتے ابھی سے؟ ہم نہیں مانتے. امی عائشہ کے پاس بھی گئے تھے. امی عائشہ نے کہا کہ امیر معاویہ سے میں نے سنا ہے آپ ان کو بہت دھمکیاں دے رہے ہو. نہیں میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں کسی کو, بولے آپ دھمکیاں مت دو ان کو, زبردستی بیعت مت دو ان کے پاس سے.
ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو کہ نہیں میں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی بھی نہیں کرتا ہوں, یہ تو قابل احترام لوگ ہیں, ان سے کیا بدسلوکی کروں گا میں. چنانچہ حضرت امیر معاویہ خود آئے دمشق سے مدینہ کہ چلو میں حضرت حسین سے بات کرتا ہوں. حضرت حسین کو لگا کہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو زبردستی ہم کو کہیں گے کہ آپ بھی بیعت کر لو یزید کے لے کے, یزید میرے مرنے کے بعد خلیفہ, ہم کو ماننا پڑے گا. چنانچہ یہ دونوں حضرات عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں مدینہ سے مکہ چلے گئے. حضرت معاویہ کو پتا چلا کہ مکہ گئے تو مکہ بھی گئے. تو دونوں حضرات ملے, کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے, آپ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں امت میں؟ امت میں کبھی طریقہ نہیں جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہم 3 بات رکھتے ہیں. کس نے کہا؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا. کس سے کہا؟ حضرت امیر معاویہ سے. ہم آپ کے سامنے 3 آپشن رکھتے ہیں, آپ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کریں. یا تو وہ کام کریں جو میرے نانا نے کیا. بھائی کیا کیا؟ میرے نانا نے کسی کو بھی خلیفہ بنایا نہیں تھا. ان کی انتقال کے بعد لوگوں نے مل کر اجتماعی طور پر مشورے سے اور لوگوں نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا. آپ وہ کام کریں کہ لوگوں کے معاملہ حوالے کر دیں, لوگ مل کر خلیفہ مقرر کریں. یا تو یہ کرے ایک نمبر 2, یا تو یہ کام کرے جیسا حضرت عمر نے کیا. حضرت ابوبکر نے کیا. کیا کیا؟ حضرت ابوبکر نے اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا نہیں تھا, بلکہ حضرت عمر کو بنایا, اور وہ کوئی ان کے رشتہ دار نہیں تھے, ان کے بیٹے نہیں تھے, ان کے کوئی خاندان والے نہیں تھے. آپ بھی اپنے خاندان والے کو کیوں بناتے ہو خلیفہ؟ آپ کے بیٹے کو کیوں بناتے ہو؟ کتنی بات ہوئی؟ 2. نمبر 3, یا تو پھر وہ کام کرے جیسے عمر نے کیا تھا. کہ عمر نے کیا کہتے ہیں, کمیٹی بنا دی تھی, شورا, اور ایک کمیٹی بنائی تھی, اور کمیٹی نے بعد میں چل کر خلیفہ بنایا تھا. تو آپ وہ کام کرے. 3 مشورے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو لے کر آئے ہم قبول کرنے تیار نہیں کسی حالت میں بھی. بات بنی نہیں, اور اسی حالت میں یہی معاملہ یہاں پر لٹکا ہوا تھا. اتنے میں حضرت امیر معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا.